باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین هم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ امان والہ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ 18واں پارہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومنوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لغو باتیں ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں، ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں، برکنار رہنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک بڑی خوبی بیان کی ہے کہ کامل مسلمان کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس کا فائدہ نہ ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ تم مجھے ایک زبان اور دوسری شرمگاہ کی، یعنی کہ دو چیزوں کی تم ضمانت دے دو کہ اپنی زبان کو کہیں غلط استعمال نہیں کرو گے اور اپنی شرمگاہ کو کہیں غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد زاد الطالبین ایک کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے۔ زاد الطالبین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر بات اس پر وبال ہے مگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ذکر اللہ، یعنی ان تین امور کے علاوہ انسان جو بھی بات کرتا ہے اسے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ کون کون سی تین باتیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کا ذکر، یہ تین چیزیں جو ہیں، ان کے علاوہ انسان جو بھی بات کرتا ہے، جو بھی گفتگو کرتا ہے، اس کا جواب انسان کو اللہ کے سامنے دینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی کہ کامل مسلمان کی یہ خوبی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو نہیں ستاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو زیادہ باتیں کرتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں اس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، جس کے گناہ بڑھ جاتے ہیں وہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ احادیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت کریں، کیونکہ کہتے ہیں کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ جس قسم کا اس کی زبان سے اظہار ہوتا ہے اسی قسم کی اس انسان کی شخصیت ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک منافق آدمی ہے نا، یا کوئی ڈرامے گیر ہے یا کوئی فراڈیا قسم کا بندہ ہوتا ہے، وہ ایک بناوٹی اخلاق کا مالک ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اپنا بناوٹی اخلاق دکھاتا ہے اور وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ بندہ فراڈ کرنے والا ہے۔ ایک بندہ دل سے کسی کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اس کی بھی زبان سے جو بات نکلتی ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ مخلص ہے اور یہ صحیح بات کر رہا ہے۔ دونوں میں ایک صاحب عقل انسان جو ہے وہ تمیز کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ زبان جو ہے یہ انسان کو یا تو گرا دیتی ہے
یا پھر یہ ہے کہ اس کو تخت پہ بٹھا دیتی ہے. کہتے ہیں کہ زبان کے ذریعے انسان یا تو تخت پہ بیٹھ جاتا ہے یا پھر تخت دار پہ پہنچ جاتا ہے. دو ہی باتیں. امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کی حفاظت کے لیے ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنے منہ میں پتھر رکھا کرتے تھے تاکہ اپنے نفس کو گفتگو سے باز رکھ سکیں. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی وہ کس قدر محتاط تھے اور کس قدر جو ہے زبان کے خطرات سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تھے. آج ہم لوگ جو ہیں جو بھی واہی تواہی ہوتی ہے اپنے منہ سے نکالتے رہتے ہیں اور اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہماری اس بات کا کیا انجام ہوگا. اگر یہ بات غلط ہوئی تو اس بات کی غلطی کے کیا برے اثرات جو ہیں مرتب ہوں گے، اور اگر یہ بات جو ہے کسی کو اچھی نہ لگی تو اس سے جو ہے کسی کا دل ٹوٹ جائے گا اور پھر پتہ نہیں کس قسم کا فتنہ فساد برپا ہوگا. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو بول کے نہیں سوچنا چاہیے، بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ تیر کا زخم مندمل ہو جاتا ہے لیکن زبان کا زخم جو ہے وہ مندمل نہیں ہوتا. زبان سے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی سامنے آتا ہے اس کی وہ کی ہوئی بات انسان کو فوراً یاد آ جاتی ہے اور دل پہ جو زخم لگا ہے اس کی زبان کی وجہ سے پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، عقل مند آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے زمانہ کو نگاہ میں رکھنے والا ہو اور اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان نکالی اور اس پر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، یعنی کہ زبان کی حفاظت کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے. حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، جو رحم کھاتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو خاموشی اختیار کرتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جو اپنی زبان کو محفوظ نہیں رکھتا وہ شرمندہ ہوتا ہے. اسلاف امت سے ایک روایت ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ ہم تجھے اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. جو انسان زبان کی حفاظت کرتا ہے اس کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان جو ہے یہ بہت نازک معاملہ ہے، اس لیے ہمیں گفتگو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. گفتگو کر کے سوچنا یہ ٹھیک نہیں ہے. حضرت ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا تقوی لازم پکڑو، یہ تمام بھلائیوں کی اصل ہے، اور جہاد کو لازم پکڑو، یہ اہل اسلام کی رہبانیت ہے، اور اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کی پابندی کرو، یہ تیرے لیے زمین میں نور ہوگا اور آسمانوں میں تیرے تذکرہ کا باعث ہوگا. اور کلمہ خیر کے سوا اپنی زبان کی حفاظت کر، اس کی بدولت تو شیطان پر غلبہ پائے گا. یہ زبان کی حفاظت کرنے کی اتنی تاکید آئی ہے کہ اس سے زیادہ وہ شاید کسی بات کی تاکید آئی ہو. جو بندہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتا
شیطان اس پر غالب ہو جاتا ہے۔ حضرت فقی فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے منع فرمایا ہے ان سے پرہیز کرے، اور جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے، جن کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان پر پابندی کرے۔ اگر ایسا کر لیا تو گویا کہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں جمع کر لی۔ اور زبان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کہے، اچھی بات کہے، اپنی زبان سے کلمہ خیر ادا کرے، جس سے اس کو بھی فائدہ حاصل ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ حاصل ہو۔ ورنہ یہ ہے کہ انسان چپ رہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک چپ 100 سکھ، جی کا یہ بھی مقولہ ہے کہ خاموشی جو ہوتی ہے یہ سونا ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے اگر کوئی بلائی کا کلام نہیں کر سکتا تو اس کو خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی خاموشی جو ہے پھر اس کو 1000 قسم کی آفات سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور چپ رہنے میں سلامتی ہے، اور جو انسان چپ رہتا ہے شیطان پر وہ غلبہ حاصل کرتا ہے، اور جو بندہ خاموش نہیں رہتا شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو چاہیے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مبارک ارشادات پر دل و جان سے ان باتوں کو مانے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائیو، اپنی زبان کی حفاظت کرنا شیطان سے بچنے کے لیے بہترین ہتھیار ہے، اور پھر جو انسان اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی طرف سے بھی اس کی پردہ پوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے غلام کو تھپڑ مارتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے، اور جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، اور جو شخص غصہ پی لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں عذر خواہی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی معذرت قبول فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص قیامت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کا احترام کرے اور اپنے مہمان کی عزت کرنا چاہیے، اور کوئی بات ہو تو کرے ورنہ چپ رہے، یعنی کہ اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ فضول کلام جو ہوتا ہے انسان کو 1000 قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، یعنی کہ ایسے بات طول دیتے جاتے ہیں، بات کو لمبی سے لمبی کرتے جاتے ہیں۔ اگر اس بات میں کچھ خیر ہو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات ایسے ہی محض چسکا لینے کے لیے، مزہ لینے کے لیے اس میں کچھ غلط باتیں کچھ صحیح باتیں ملا کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تو پھر ایسا کلام ٹھیک نہیں ہوتا۔ فضول کلام سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت یالا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم محمد بن سوقا زاہد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ فرمانے لگے کہ میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں جس نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے اور امید ہے کہ تمہیں بھی فائدہ دے گی۔ فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں عطا بن ابی رباح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بھتیجے، تم سے پہلے لوگ فضول کلام کو ناپسند سمجھتے تھے، اور وہ لوگ ہر کلام کو فضول ہی سمجھتے تھے سوائے اس کے کہ کوئی شخص کتاب اللہ کی تلاوت کرے یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، یا اپنی کسی حاجت کے لیے بات کرے جس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ اور فرمانے لگے کہ کیا تمہیں اللہ پاک کے اس ارشاد پر یقین نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور تم پر یاد رکھنے والے اور معزز لکھنے والے مقرر ہیں، یعنی کہ ہمارے ایک دائیں جانب فرشتہ ہے، ایک بائیں جانب فرشتہ ہے، ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔
انسان جو کچھ بولتا ہے یہ فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ اب دائیں والا فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے، وہ جیسے ہی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے فوراً وہ فرشتہ اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہے، اور بائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ برائی کو لکھتا ہے۔ تو انسان جب برائی کر لیتا ہے دائیں طرف والا فرشتہ اس کو پھر بھی نہیں لکھنے دیتا، کیونکہ دائیں طرف والا فرشتہ اس پر امیر مقرر ہوتا ہے، تو بائیں طرف والے کو روک کے رکھتا ہے اور کہتا ہے بھئی ابھی جو ہے اس کی برائی آپ نہ لکھو۔ تو جب وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب یہ توبہ نہیں کرے گا، پھر جو ہے بائیں طرف والا فرشتہ اس کا گناہ اس کے ذمہ لکھ لیتا ہے۔ فضول گوئی سے، فضول کلام سے بچنا چاہیے۔ فضول کلام جو ہوتا ہے یہ اعمال کو، اپنے اعمال کو بھاری کرنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمارے کرامن کاتبین ہمارے دائیں بائیں مقرر کر رکھے ہیں، وہ ہماری ہر بات کو لکھتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو دائیں اور بائیں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی لفظ منہ سے نکلنے نہیں پاتا مگر اس کے پاس ہی ایک طاق لگانے والا تیار ہے، یعنی وہ فرشتہ ان کے الفاظ کو لکھ لیتا ہے۔ تو کیا اس بات سے کسی کو حیا نہیں آتی کہ اگر اس کا وہ صحیفہ کہ جس کو اس نے صبح سے ہی ایسا لا یعنی باتوں سے بھر رکھا ہے کہ جو اس کے دین کی نہیں بلکہ دنیا کے کام کو بھی نشر کر دیا جائے تو کیا بنے؟ اس لیے بغیر بھلائی کے انسان کا کلام زیادہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو کسی مومن میں ہی پائی جاتی ہیں: خاموشی جو عبادت کی جڑ ہے، تواضع یعنی کہ انسان متواضع ہو، تکبر نہ کرے، اور ذکر اللہ کہ اللہ کا ذکر کرے، اور شر و فساد کی کمی بلکہ خاتمہ، یعنی یہ 4 چیزیں جو انسان اختیار کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں کسی مومن میں ہی پائی جاتی ہیں۔ ایک خاموشی اختیار کرنا، یہ عبادت کی جڑ ہے، اور تواضع اختیار کرنا یعنی تکبر انسان کے دل میں موجود نہ ہو، اور ایسے ہی انسان کی زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے چلتی ہو، اور انسان شر و فساد کرنے والا نہ ہو۔ اب جو بندہ فتنہ فساد کرتا ہے وہ بہت ہی غلط کرتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں فتنے اور فساد کو قتل سے زیادہ بڑا جرم قرار دیا گیا ہے، اور فرمایا الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اسی قسم کے الفاظ ہیں منقول ہیں کہ انسان کو جو ہے خاموش رہنا چاہیے، تواضع اختیار کرنا چاہیے، ذکر اللہ کرنا چاہیے، شر و فساد سے جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے، یعنی کہ فضول باتوں کو انسان چھوڑ دے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس مرتبہ کمال تک کیسے پہنچے، یعنی کہ یہ مرتبہ، یہ کمال آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ صداقت، ایمانت کی وجہ سے، اور لا یعنی باتوں کو ترک کرنے کی وجہ سے۔ اب جو بندہ زیادہ باتیں نہیں کرتا اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا وقار ہوتا ہے، لیکن جو آدمی لا یعنی باتیں کرتا رہتا ہے، فضول گوئی کرتا ہے، تو پھر لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، کبھی کبھی ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کے لیے ایک تماشا بن جاتا ہے۔ تو فضول گوئی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ بادشاہوں نے 4 بڑے عجیب مقولے جو ہیں وہ کہے ہیں،
ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے ان مقولوں کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ 4 بادشاہوں نے ایک بات کہی اور ایسی کہ گویا ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے تیر ہوں۔ کس طرح کے بادشاہ کا مقولہ ہے کہ جو بات میں نے کہی نہ ہو اس پر کبھی ندامت نہیں ہوئی، البتہ کہی ہوئی بات پر کبھی ندامت بھی ہوتی ہے۔ اسی طرح شاہ چین کا کہنا ہے کہ جب تک میں نے کوئی بات نہ کہی وہ میرے قابو میں ہے، مگر جب کہہ دی تو اب وہ مجھ پر غالب ہے، میرے بس میں نہیں۔ اور شاہ ہند کا مقولہ ہے کہ ایسے شخص پر تعجب ہے جو ایسی بات کرتا ہے کہ اگر اس کا چرچا کیا جائے تو اسے نقصان دے، اور اگر اسے عام نہ کیا جائے تو اسے کچھ فائدہ نہ ہو۔ چوتھے بادشاہ کیسر روم کا کہنا ہے کہ مجھے ایسی بات پر جو نہ کہی ہو کرنے کی طاقت ہے، مگر جو کہہ چکا ہوں اس کو رد کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بڑے بڑے نیک اور متقی پرہیزگار صالح قسم کے گزرے ہیں کہ جو اپنی زندگی کے ایک ایک لفظ کو خود بھی لکھا کرتے تھے۔ اب یہ کتنا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہے کہ جو انسان بہت زیادہ باتیں کرتا ہے وہ تو اس بات کو نہیں لکھ سکتا، لیکن جنہوں نے مفید کلام کرنا ہے، فائدے کے کلام کرنا ہے، تھوڑی بات کرنی ہے، وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور وہ لوگ اپنی بات کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک بزرگ ہیں حضرت ربیع بن خیثم، ان سے یہ بات منقول کی جاتی ہے کہ صبح سے پہلے اپنے پاس قلم اور دوات رکھ لیتے، جو بھی بات کرتے لکھتے ہیں، شام ہونے پر اپنے نفس کا محاسبہ کرتے کہ کون سی میں نے بات صحیح کی، کون سی میں نے بات غلط کی۔ حضرت فقی فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا یہی دستور رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کے لیے خوب کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور ایک مسلمان کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ آخرت کے محاسبے سے پہلے دنیا میں ہی اپنا محاسبہ کرے، کیونکہ دنیا کا حساب آخرت کے حساب سے بہت آسان ہے۔ دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرنا آخرت کی ندامت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ربیع بن خیثم کے پاس 20 برس تک وہ رہے، مگر ان سے کوئی ایسی بات سننے میں نہیں آئی کہ جس پر نکتہ چینی کی جا سکے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسے ایسے اللہ کے نیک اور بزرگ بندے ہیں جو گزر چکے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 20 برس تک ان کی خدمت میں رہا ہوں، مگر ایک بھی مجھے ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جس پر نکتہ چینی کی جائے۔ یعنی اتنی احتیاط ان لوگوں کی گفتگو کے لیے، تو پھر وہ لوگ جو ہیں کتنے اللہ کے قرب میں ہوں گے۔ حضرت موسیٰ بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ایک آدمی کہنے لگا کہ آج موقع ہے کہ ربی اگر کوئی بات کر دیں تو آج کریں گے۔ چنانچہ وہ آپ کے دروازے پر آیا، موقع پا کر آپ کو خبر سنائی کہ حسین کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ کے دروازے پر جو ہے آ کے اس نے یہ بات پھر کی کہ حسین کو جو ہے شہید کر دیا گیا۔ تو ربی نے سن کر جو ہے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور یہ آیت پڑھی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، کہ اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ فرمائیں گے کہ جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے۔ یعنی اس دن بھی حضرت کوئی ایسی زبان سے اپنی سے کوئی ایسا جملہ نہیں ادا کرتے کہ جس کی وجہ سے حضرت ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو لا یعنی کہا جا سکے۔ بس اتنا جملہ کہا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا۔ یعنی قرآن کی آیت پڑھی انہوں نے، تو قرآن کریم کی آیت پڑھ کر انہوں نے ایک تو اجر و ثواب کمایا اور دوسرا جو ہے وہ بات کرنے کا حق بھی ادا کر دیا۔
کہ دونوں طرف جو ہے مسلمانوں کے گروہ تھے۔ کسی دانا کا قول ہے کہ 6 باتیں ایسی ہیں جس سے جاہل پہچانا جاتا ہے۔ ایک غضب سے کہ یعنی ہر خلاف طبعات پر وہ غضبناک ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، خواہ وہ کسی انسان کی طرف سے پیش آئے یا کسی جانور کی طرف سے پیش آئے، یعنی وہ فوراً غضبناک ہوتا ہے۔ اور دوسری بات کہ عقل مند کو لائق نہیں ہے کہ بے فائدہ گفتگو کرے، بلکہ اسے مفید بات کرنا چاہیے، خواہ دنیا کے فائدے کی ہو یا آخرت کے فائدے کی۔ اور تیسری بات کہ بے محل مال صرف کرنا، یعنی کہ یہ بھی جہالت کی علامت میں سے ہے کہ مال ایسی جگہ لگائے جہاں پر کوئی اجر یا کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اور چوتھی علامت یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس راز کی بات کہتا پھرے کہ اس کو بھی بتائے، اس کو بھی بتائے، اور پھر کہتا پھرے بھائی یہ بات جو ہے آگے کسی سے نہیں کرنا۔ بھائی جب آپ نے خود اپنا راز نہیں رکھا تو کوئی کیسے رکھے گا؟ اور 5ویں علامت فرمایا کہ یہ کہ ہر کسی پر اعتماد کر بیٹھے۔ انسان ہر کسی پر اعتماد نہیں کرتا، جو مومن ہوتا ہے، جو عقل مند ہوتا ہے، ہر کسی پر اعتماد نہیں کرتا، پہلے اس انسان کی شخصیت کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے۔ اور چھٹی بات کہ اپنے دوست اور دشمن میں جو بندہ تمیز نہ کر پائے وہ بھی عقل مند نہیں ہوتا۔ یعنی مناسب تو یہ تھا کہ آدمی اپنے ہر دوست کو پہچان کر اس کی موافقت اختیار کرے اور دشمن کو پہچان کر جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ انسان کا ازلی دشمن تو شیطان ہے، لہذا کسی بات میں اس کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مبارک ارشاد ہے کہ جو کلام اللہ کے ذکر سے خالی ہو، لغو ہو، بیکار ہو، اور جو خاموشی فکر سے خالی ہو یعنی وہ غفلت ہو، اور جو نگاہ عبرت سے خالی ہو یعنی فضول اور لاحو ہو، اور وہ شخص مبارک ہے کہ جس کے کلام میں اللہ کا ذکر ہے، جس کی خاموشی میں سوچ اور فکر ہے، جس کی آنکھ میں عبرت ہے۔ اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ مقولہ جو ہے بڑا مشہور ہے کہ مومن کلام کم اور کام زیادہ کرتا ہے، مگر منافق کام کم اور کلام زیادہ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ہے کہ 5 چیزیں منافق میں نہیں ہوتی: ایک دین کی سمجھ، دوسرا زبان کی احتیاط، اور تیسرا چہرے کا تبسم، چوتھا اس کے دل کا نور، اور 5واں مسلمانوں سے محبت۔ یہ منافق بندے میں 5 چیزیں نہیں پائی جاتی۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا کلام درست ہو جائے، اس کے آثار اس کے تمام اعمال میں ظاہر ہوتے ہیں، اور جس کسی کا کلام فاسد ہوتا ہے تو اس کے فاسد آثار اس کے تمام اعمال میں نمایاں ہوتے ہیں۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ سے بھی منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا، بیٹا جو شخص برے آدم کا رفیق بنتا ہے اسے سلامتی نہیں ملتی، جو بری جگہ پر جاتا ہے وہ بدنام ہو جاتا ہے، جو اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا وہ نادم ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ وہ شخص مبارکبادی کا لائق ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے اور گھر کی 4 دیواری میں رہتا ہے اور اپنی خطاؤں پر روتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، دانا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، دانا آدمی کی زبان اس کے دل کے پیچھے ہوتی ہے، کچھ کہنا چاہے تو دل سے جو ہے رجوع کرتا ہے، پہلے یعنی زبان کو نہیں چلاتا بلکہ پہلے بات کو دل پہ جو ہے پیش کرتا ہے۔ اگر دل کہے کہ یہ بات ٹھیک ہے تو پھر وہ کرتا ہے، اور اگر دل کہے کہ یہ ٹھیک نہیں تو پھر چپ رہنا مفید ہے تو پھر چپ رہتا ہے، اور اگر بات کرنا مفید ہوتی ہے تو پھر بات کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جاہل کا دل جو ہوتا ہے اس کی زبان کی نوک پر ہوتا ہے، ادھر رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، بلکہ جو زبان پر آتا ہے کہہ گزرتا ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابراہیمی صحیفوں میں کیا مضامین تھے؟ فرمایا ان میں پر حکمت مثالیں اور عبرت آموز محاورات تھے۔ ایک عقل مند کو لائق ہے کہ جب تک اس کی عقل کام کرتی ہے وہ اپنی زبان کی نگہداشت رکھے، اپنے اوقات کی قدر کرے، اپنے حالات پر پورے دھیان سے نظر رکھے، اور جو شخص اپنے کلام کا محاسبہ کرنے لگتا ہے تو پھر وہ بامقصد کلام ہی کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ اپنی گفتگو کا محاسبہ کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے نا، سوچتا بھی آج میں نے کیا کہا، میں نے کیا بات کی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، سچ بولا، یہ سب باتوں کو جب انسان اکاؤنٹ کرنے لگتا ہے نا، پھر وہ جو ہے بہت کم لا یعنی قسم کی باتیں کرتا ہے، پھر وہ کام کی بات کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے اس سے انسان کو حکمت اور بصیرت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں جو ہے وہ حکیم لقمان جو حاضر ہوئے، آپ ذرہ بنا رہے تھے۔ حکیم لقمان دیکھ کر جو ہے تعجب کرنے لگا اور ایک بار تو پوچھنے کا عزم کر ہی لیا کہ کیا بنا رہے ہیں اور کس مقصد کے لیے، مگر حکمت نے سوال سے منع کیا اور چپ رہے، حتیٰ کہ داؤد علیہ السلام بنا کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر ذرہ پہنی اور فرمانے لگے کہ لڑائی کے لیے بہترین چیز ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ خاصیت دی تھی کہ لوہا جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں جا کے نرم ہو جاتا ہے، جس طرح موم ہوتا تھا تو اس طرح نرم ہو جاتا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی ذرے بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں گیا تو بغیر پوچھے ہی، سوال کیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ خود ہی انہوں نے بتایا کہ یہ ذرہ جو ہے لڑائی کے لیے بہترین چیز ہے۔ تو اس پر حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خاموشی حکمت ہے مگر کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حمید بن عباس جو ہے ان کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ تیری عمر کی قسم میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں جو زبان سے زیادہ قید رکھنے کے لائق ہو، اور ایسی باتوں کے موقع پر جو تیرے کام کی نہیں ہے اپنے منہ کو مضبوط قفل کی طرح اس پر پابند کر لے اور اسے مکفل کر دے۔ بہت سے کلام جو بولنے والے نے فخریہ طور پر کہی جلد ہی موت کے تیر کا نشانہ بن جائے گا، اور فخر و مباحات کے کلام سے سکوت بہتر ہے، لہذا چپ رہ کر سلامتی حاصل کرو، اور اگر بولنا ہی ہو تو مباحات کے کلام کرو ورنہ پھر سکوت بہتر ہے، اور اگر بولنا ہی ہو تو مناسب کلام کرنا چاہیے، دوستوں کے پہلو میں بیٹھ کر حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو مناسب انداز میں گفتگو کریں، نامعلوم کہ کس وقت اپنے دوست کا یہ دشمن بن جائے اور کس وقت جو ہے وہ دشمن سے دوستی ہو جائے، لہذا انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے، ایسے وقت میں انسان کو اپنے جذبات سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کسی صاحب عقل کا ایک مقولہ کہتے ہیں کہ خاموشی میں 7000 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 7000 فائدے ہیں، اور ان 7000 فائدوں کو 7 کلمات میں جمع کر دیا گیا، اور ہر کلمہ فائدے پر مشتمل ہے۔ پہلا کلمہ یہ ہے کہ خاموشی بامشقت عبادت ہے، دوسرا کلمہ یہ ہے بلا زیور کے زینت ہے، اور تیسرا کلمہ یہ ہے کہ بلا سلطنت کی ہیبت ہے، اور چوتھا کلمہ یہ ہے کہ بلا دیواروں کے قلعہ ہے، اور پانچواں یہ کہ اس میں ایک کے پاس معذرت نہیں کرنا پڑتی، اور چھٹا یہ کہ
اس میں کرامن کاتبین کی راحت ہے۔ ساتواں یہ کہ انسان کے عیوب کا پردہ ہے۔ کسی کا مقولہ مشہور ہے کہ خاموشی عالم کی زینت ہے، جاہل کا پردہ ہے۔ ابن آدم کے بدن کے 3 حصے ہیں، ایک قلب، دوسرا زبان اور تیسرا باقی اعضاء۔ اللہ تعالی نے ہر حصہ کو کوئی نہ کوئی شرافت بخشی ہے۔ دل کو اپنی معرفت اور توحید کا شرف بخشا ہے، زبان کو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اپنی کتاب کی تلاوت بخشی ہے، اور ایک حصہ بدن پر ایک محافظ اور نگران مقرر فرمایا۔ دل کی حفاظت اور نگرانی بنفس نفیس فرمائی ہے، چنانچہ بندہ کو معافی ضمیر باری تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یعنی اس کے ذہن میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ رب العزت نے زبان پر محافظ مقرر فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی لفظ منہ سے نہ نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک طاق لگانے والا تیار ہوتا ہے، یعنی کہ وہ فرشتہ جو لکھ لیتا ہے انسان کی گفتگو کو، اس کے کلام کو۔ سو دل کی وفا یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہے، حسد، خیانت اور مکروہ وغیرہ نہ کرے۔ زبان کی حفاظت یہ ہے کہ غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بے فائدہ کلام نہ کرے، بے فائدہ گفتگو نہ کرے۔ اعضاء کی وفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچائے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا تو فرمانے لگے اے نوجوان، اگر تو 3 چیزوں کی شر سے بچ جائے تو جوانی کی شر سے محفوظ رہے گا، ایک زبان کا ثمرہ، اور دوسری شرمگاہ کی شر، اور تیسرا پیٹ کی شر۔ کہ 3 چیزوں سے حفاظت جو انسان کر لیتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ جوانی میں 3 چیزوں سے جو بندہ حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، زبان کے شر سے، شرمگاہ کے شر سے، اور تیسرا پیٹ کے شر سے۔ جو بندہ محفوظ رہتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ پہلی حکمت جو ان کی ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ آقا نے کہا کہ غلام یہ بکری ذبح کرو اور اس کے گوشت کا بہترین ٹکڑا ہمارے پاس لاؤ۔ حکیم لقمان نے کیا کیا کہ دل اور زبان نکال کر لے گئے۔ ایک بار پھر آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے جسم کا بہترین گوشت جو ہے کاٹ کر ہمارے پاس لاؤ۔ پھر آپ نے وہی دل اور زبان جو ہے نکالا اور لے کر بادشاہ کے پاس گئے۔ آقا نے وجہ پوچھی تو آپ نے جواب دیا کہ یہ دونوں اگر درست ہو جائیں تو پورے بدن میں سے بڑھ کر کوئی حصہ عمدہ نہیں ہے، اور اگر یہی خراب ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر جو ہے بدن کے لیے کوئی خبیث حصہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، زبان جو ہے یہ انسان کے لیے تباہی کا سبب بھی بنتی ہے اور انسان کے لیے عزت کا سبب بھی بنتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو وہ عرض کرنے لگے مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میری زبان کی حفاظت، یعنی کہ اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کا بہت خیال رکھنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے معمولی سمجھ کر پھر درخواست فرمائی کہ کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں تجھے گم پائے، لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل اسی زبان کے رطب و یابس نے ہی گرایا ہے۔
یعنی کہ اس زبان کی وجہ سے لوگ جو ہیں دوزخ میں گرے ہیں، اس زبان کے جھوٹ سچ کی وجہ سے ہی لوگوں کو اس نے دوزخ میں گرایا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا کلام بہت زیادہ ہوگا اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی، جس کا مال کثیر ہوگا اس کے گناہ بھی کثیر ہوں گے، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ مبتلا عذاب ہوگا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں اگر کسی کو تیر کا نشانہ بناؤں، مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں اپنی زبان کو نشانہ بناؤں۔ تیر کا نشانہ کبھی خطا بھی ہو جاتا ہے اور کبھی لگ بھی جاتا ہے، مگر زبان کا نشانہ جو ہے یہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کیا زبان، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں تو درست رہنا، کیونکہ تو درست رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، اور اگر تو درست نہ رہی تو پھر ہم بھی درست نہیں رہ سکیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کا ایک واقعہ آتا ہے کہ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں جندب بن جنادہ یعنی ابو ذر غفاری ہوں، ایک ہمدرد اور مہربان بھائی کے پاس آ جاؤ۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے تو فرمانے لگے تم میں سے کوئی شخص جب دنیا میں سفر کا ارادہ کرتا ہے تو زیادہ راہ کے بغیر سفر نہیں کرتا، تو وہ شخص کیسا ہے جو آخرت کا سفر بلا زیادہ راہ کرنا چاہے؟ کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ سفر کرتا ہے، سفر پر جانے کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے سفر کی تیاری باندھتا ہے، راستے میں جن چیزوں کی اس کو ضرورت پڑتی ہے وہ ان کو مہیا کرتا ہے۔ ایک تو دنیا کا سفر ہے، ایک آخرت کا سفر ہے۔ تو جو بندہ دنیا کا سفر جو ہے وہ تو بڑی تیاری سے کرتا ہے، مگر آخرت کے سفر کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کے سفر کی زیادہ راہ کی تیاری نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ آخرت کا سفر بلا زیادہ راہ کرنا چاہے، تو لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو ذر ہمارا زیادہ راہ سفر کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کہ رات کی تاریکی میں 2 رکعت نماز قبر کی وحشت کے لیے، یہ قبر کی گرمی سے بچنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ 2 رکعت نماز یعنی رات کو آدمی کو تہجد پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور فرمایا کہ سخت گرمی کے روزے قیامت کے دن کے لیے اور مساکین پر صدقہ کرنا تمہیں سخت دن کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ اور دوسرے بڑے بڑے امور کے لیے حج کرنا، دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ طلب دنیا کے لیے اور ایک حصہ طلب آخرت کے لیے، اس کے علاوہ تیسرا حصہ بنانا جو ہے مضر ہے، مفید نہیں ہے۔ اسی طرح اپنا کلام بھی 2 طرح کا بنا لو، ایک وہ جو تمہاری دنیا میں کام آئے اور دوسرا وہ جو آخرت میں کام آئے۔ تیسرا کلام جو ہے وہ مضر ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، مفید نہیں ہے۔ اور فرمانے لگے بات کے غم نے ہلاک کر دیا ہے جس کی میرے پاس کوئی تلافی نہیں۔ عرض کیا گیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میری امیدیں میری عمر سے بھی تجاوز کر گئی ہیں اور میں اپنے عمل سے غافل ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت زیادہ ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، لیکن آج ہم لوگ جو ہیں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی کلام کثرت سے نہ کرو، کیونکہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے اور سخت دل اللہ سے بعید ہو جاتا ہے۔
یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں۔ کسی صحابی کا ارشاد ہے کہ جب تو اپنے دل میں سختی محسوس کرے اور بدن میں کمزوری محسوس کرے تو رزق سے محرومی دیکھے گا تو یقین کر لے کہ تو کوئی بے فائدہ کلام کر رہا ہے۔ یعنی اگر انسان جو ہے اپنے دل میں سختی محسوس کرے، بدن میں کمزوری محسوس کرے، رزق میں کمی محسوس کرے تو یہ یقین کر لیں کہ کوئی بے فائدہ کلام جو ہے وہ کر رہا ہے، کوئی بے فائدہ قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنے اعمال کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ انسان کے اعمال جو ہیں وہی کل قیامت کے دن جو ہیں کام آئیں گے۔ ہر انسان کے دائیں اور بائیں اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین مقرر کر رکھے ہیں کہ جو انسان کے ہر اچھے اور برے عمل کو لکھتے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن میرے بھائیو ایسا آنے والا ہے کہ ہماری زبان کا، ہمارے ہاتھوں کا سارا کیا کرایا ہمارے سامنے ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھا کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی زبانوں کو ذکر سے رطب اللسان رکھیں، خود بھی اور اپنے دوسرے دوست احباب کو بھی اس بات کی تلقین کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ جل شانہ امن والہ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کی بھی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی زبانوں سے اچھی گفتگو کرنے کی توفیق دے اور اچھا اخلاق جو ہے وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو جو سبقت لسانی ہوگی، جو غلطی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے بھی محفوظ فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔